السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ میں اس گھر میں ہرگز بھی نہیں رہوں گی اور یہ آخری فیصلہ ہے۔ اس نے بے تحاشا ہچکیوں سے روتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنی بات دہرائی تھی۔ وہ کافی دیر سے اس بات کی تکرار کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ یہاں اس کی بات سننے والا کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور جسے وہ اپنی بات سنانے آئی تھی وہ نہ ہی اس کی کوئی بات سن سکتی تھی اور نہ ہی اسے سمجھا سکتی تھی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک یوں ہی روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا، اس کی نظروں کے سامنے دور تک پھیلا ہوا قبرستان تھا، اور قبرستان میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ اکیلے سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ جس قبر پر آئی تھی وہ قبر قبرستان کے آخری سرے پر سڑک کے پاس واقع تھی، ورنہ وہ اس قدر جذباتی ہو رہی تھی کہ رات کے اس پہر بھی قبرستان میں جانے سے ہرگز بھی نہیں ہچکچاتی۔ میں اب اس گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گی، میں وہ گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ وہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے گالوں پر بہنے والے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کیا اور اپنی ماں کی قبر کی طرف زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ وہ ہچکیوں سے رو تھی۔ اسی اثنا میں اسے اپنے نزدیک سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یقیناً وہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ جلدی سے ایک پیڑ کی اوٹ میں ہو گئی۔ وہ 3 آدمی تھے جو اسے ڈھونڈتے یہاں تک آ گئے تھے۔ عشاء کا سانس تک رک گیا۔ وہ آدمی آگے گئے تو وہ اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ اس سنسان سڑک پر بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا سانس بری طرح سے پھول گیا تھا، مگر اسے اپنے آپ پر آئی اس مصیبت سے بچنا تھا جو ان آدمیوں کی صورت اس پر نازل ہو گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ ان آدمیوں کو کافی دور چھوڑ آئی تھی، مگر اب بھی خطرہ پوری طرح سے نہیں ٹلا تھا۔ وہ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکی اور گہرے گہرے سانس بھرے۔ اس کے بال کھل کر اس کی کمر پر بکھر گئے تھے۔ اس نے بیزاری سے اپنے بالوں کو چہرے سے پیچھے کیا، مگر اس کی گھنگریالے بالوں نے سمٹنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس وقت سخت بیزار ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا مجھے لمبے بال رکھنے کا بھوت سوار ہوا تھا۔ اس سے تو بہتر یہی تھا مجھے بال کٹوا دینے چاہیے تھے۔ اب اتنے لمبے بال رکھے ہیں تو اسے بھگتنا بھی مجھے ہی پڑے گا۔ اس وقت اسے اپنے بالوں کی فکر ستا رہی تھی۔ قدموں کی چاپ اس کے نزدیک آتی جا رہی تھی۔ اس نے خوف سے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا۔ وہ آدمی یقیناً اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اس نے اپنے دانت پیسے اور ایک بار پھر سے بھاگنا شروع ہو گئی۔ بھاگتے بھاگتے وہ رکی تھی۔ اس سنسان سڑک پر اسے ایک کونے میں کوئی دکھائی دیا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ایک لڑکا بائک پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اس کی کیپ سے ڈھکا ہوا تھا۔ عشاء نے اس لڑکے کے پاس جا کر اسے بازو سے پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ دیا۔ اس لڑکے نے سخت بیزاری سے اپنے چہرے سے کیپ ہٹا کر آنے والی مصیبت کو دیکھا۔ سنو موالی، اٹھو، وہ لڑکے میرے پیچھے آ رہے ہیں، پلیز مجھے ان سے بچا لو۔ عشاء نے اس لڑکے کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اس لڑکے نے نظر بھر کر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، جو اپنے پھولے پھولے گالوں اور گھنگریالے بالوں کے ساتھ کوئی گڑیا لگ رہی تھی، مگر وہ اس وقت سخت بدمزہ ہوا تھا کیونکہ وہ سو رہا تھا اور اس لڑکی نے اسے نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے، یہاں سے جاؤ اور کسی اور سے مدد مانگو۔ اس لڑکے نے عشاء کو صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ اس کی اس قدر بے مروتی پر عشاء کی آنکھیں دکھ سے پھیلی تھیں۔ قدموں کی آوازیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ یقیناً وہ آدمی اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں پیسے دوں گی۔ عشاء نے اسے پیسوں کا لالچ دینا چاہا۔ اس کی بات سن کر اس لڑکے نے اپنے چہرے پر سے دوبارہ سے کیپ ہٹا کر عشاء کو دیکھا۔ واقعی پیسے دو گی؟ وہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ ہاں ہاں دوں گی، تم بتاؤ کتنے لوگے؟ عشاء نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ پورے 1 لاکھ لوں گا، اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤ۔ اس لڑکے نے خشک لہجے میں کہا
और अपनी बाइक पर सीधा होकर बैठा। 1 लाख की रकम सुनकर ईशा की आंखें हैरत और बेयकीनी से फैल गई। उसने अपने सामने बैठे मवाली लड़के को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा। उस मवाली की बात सुनकर ईशा का मुंह हैरत से खुला था। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपया देखा भी है कभी? ईशा ने तंजिया मुस्कुराते हुए सवाल किया। तुम दिखाओगी तो देख लूंगा, वरना मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उस मवाली लड़के ने लापरवाही से सर झटकते हुए कहा। ईशा ने जब्त से अपनी मुट्ठियां भींची और गहरी सांस फिजा के सुपुर्द की। नहीं, रुको प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक गरीब लड़की हूं, प्लीज थोड़े कम कर दो, 50,000 दे सकती हूँ। ईशा ने उसकी मिन्नत समाजत करते हुए अपने लहजे में मिठास समोते हुए कहा, और फिर अगले ही पल उसके दिमाग में आइडिया आया। अच्छा, दूसरी डील करते हैं। इससे पहले कि वो आदमी मुझ तक पहुंचे तो मुझे अपनी बाइक पर बिठाकर थोड़ा आगे जाकर छोड़ा। ईशा ने पलटकर पीछे देखते हुए कहा। कदमों की आवाज लम्हा लम्हा करीब आती जा रही थी। और अगर मैं तुम्हें कहीं और ले गया तो? उस मवाली ने आगे झुकते हुए गंभीर लहजे में सवाल किया। ईशा ने खा जाने वाली नजरों से उसकी तरफ देखा। उसे सख्त तैश आया था। वो मवाली फजूल में उससे बहस कर रहा था। वो पुरस्कार अंदाज में उससे पूछ रहा था। ईशा को उस वक्त किसी भी हाल में उन आदमियों से बचना था। मेरी सेहत के सामने तुम्हारी सेहत कुछ नहीं है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उठाकर 1 मिनट में पटक दूंगी। इसलिए वक्त जाया नहीं करो, जल्दी चलो यहां से। अगर वो आदमी पहुंच गए तो अच्छा नहीं होगा। ईशा ने उसके पीछे बाइक पर जबरदस्ती बैठते हुए कहा। उस लड़के ने जब्त से ईशा को देखा, जो जबरदस्ती उसके सर पर सवार हो गई थी। उस लड़के ने तेजी से अपनी बाइक वहां से निकाली, मगर ईशा नहीं जानती थी कि वो इस वक्त जिसे एक आम आदमी समझ रही है वो कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि सिविल सीक्रेट पुलिस हमाद रजा है, जो आम हुलिये में मलबूस इस इलाके पर नजर रख रहा था। हमाद तेजी से वहां से निकला और उस जगह से अब काफी दूर आ गया था। अब कोई भी उनका पीछा नहीं कर रहा था। हमाद ने सड़क किनारे अपनी बाइक रोकी और अपने पीछे बैठी ईशा को बाइक से उतरने को कहा। ईशा ने चौंक कर उसे देखा और फिर इर्द गिर्द देखा। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सरसराती हवा उसे छूते हुए गुजर रही थी। यकदम ही ईशा को ठंडा का एहसास होने लगा। वो खामोशी से बाइक से उतरी तो हमाद भी बाइक से उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारी मदद बस यहीं तक कर सकता था। अब इसके आगे कहाँ जाना है ये तुम्हारा मसला है। मैं मजीद तुम्हें अपने सर पर सवार करके नहीं रख सकता। हमाद ने तुर्श लहजे में ईशा से कहा। उसकी बात सुनकर ईशा ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम देख नहीं रहे मैं एक लड़की हूं और तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। ईशा ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हमाद रजा ने जब्त से गहरा सांस भरा। रात के इस पहर वो लड़की मुसीबत बनकर उसके सर पर नाजिल हो गई थी और अब उसका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। हमाद ने इस बार नरम लहजे में कहा और घर का नाम सुनकर ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरा तो कोई घर नहीं, ईशा ने हकलाते हुए कहा, क्योंकि वो हरगिज़ भी वापस पलटकर अपने घर नहीं जाना चाहती थी। हमाद ने आंखें सुकेड़े मशकूक नजरें से ईशा को देखा। कौन हो तुम? और फिर उसने सर्द लहजे में सवाल किया। हमाद का सवाल सुनकर ईशा गड़बड़ा गई। क्या मतलब कौन हूं मैं? मैं एक लड़की हूं, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? ईशा ने बदले में बिगड़े हुए तेवरों से उससे सवाल किया। हमाद ने जब्त से नजरें घुमाई। मेरा मतलब है कि चोर हो, डाकू हो, कौन हो तुम जो रात के इस पहर अकेले सड़कों पर भाग रही हो? और तुम्हारे पीछे कौन लोग पड़े हैं? मुझे इस केस में तुम मासूम हरगिज नजर नहीं आ रही। लगता है जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं तुम जरूर उनका कुछ चुरा कर भागी हो और मेरे सामने आकर तुम मासूम बनने का ड्रामा कर रही हो। हमाद रजा की पुलिस वाली हिस्स बेदार हो गई थी। वो अपनी दानिश में मामले की तह तक पहुंच गया था
جبکہ اس کی بات سن کر عائشہ جیسے صدمے میں ہی چلی گئی۔ اس نے روحانسی نظروں سے اپنے سامنے موجود اس موالی کو دیکھا جو اپنے حلیے سے کوئی چور اچکا معلوم ہو رہا تھا اور الٹا اسے ہی چور ٹھہرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا تمہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ تم مجھ جیسی معصوم اور خوبصورت لڑکی کو چور کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہیں میرے ساتھ میں کچھ دکھ رہا ہے کیا جو میں چوری کر کے لے آئی ہوں؟ عائشہ اس کی بات سے سخت خفا ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ حماد نے بہت دلچسپی سے سامنے موجود لڑکی کے چہرے کو سرخ پڑتا دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ تاکہ میں تمہیں تمہارے گھر حفاظت سے چھوڑ سکوں۔ حماد نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اس بار نرم لہجے میں کہا، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ عائشہ نے خفا سے لہجے میں کہا، تم کہیں تو رہتی ہوگی؟ حماد کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ میں کہیں نہیں رہتی اور نہ ہی میں گھر جاؤں گی۔ اگر میں تمہارے لیے اتنا بوجھ بن گئی ہوں تو تم مجھے یہیں چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ عائشہ وہیں سڑک کنارے زمین پر بیٹھ گئی۔ حماد نے ضبط سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو آج ہر ممکن طور پر اس کا ضبط آزمانے کے لیے کھڑی تھی۔ وہ اسے یوں سڑک پر تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ وہ کیسے ایک جوان لڑکی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا؟ مگر عائشہ تو کچھ بھی سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ وہیں سڑک پر بیٹھنے کو تیار تھی مگر اپنے گھر جانے پر تیار نہیں تھی۔ آخرکار حماد کو ہی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ کچھ دیر بعد عائشہ حماد کے پیچھے بائک پر بیٹھی ہوئی تھی اور حماد کی بائک ہوا سے باتیں کرتی ہوئی اس کے گھر کی جانب رواں دواں تھی۔ حماد کا گھر دیکھ کر عائشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جب حماد نے اپنے گھر کے سامنے بائک روکی، یہ کس کا گھر ہے؟ عائشہ نے اپنے سامنے بنے چھوٹے سے مگر خوبصورت سے گھر کو دیکھتے سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے، حماد نے عائشہ کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات کو بغور دیکھتے کہا۔ اس نے بائک کار پورچ میں روک دی تھی جہاں پہلے سے ہی 2 نئے ماڈل کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی۔ عائشہ نے حیرت سے ابرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا؟ تمہارا حلیہ تو بتا رہا ہے تم کسی سڑک کنارے رہتے ہوگے اور وہیں نشہ کر کے پڑے رہتے ہوگے۔ عائشہ نے لاپرواہی سے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور پھر اگلے ہی پل اپنی جگہ سے 2 فٹ اچھلی۔ اس نے بے یقین نظروں سے حماد رضا کو دیکھا۔ عائشہ کی آنکھیں کچھ اور پھیل گئی تھیں۔ وہ 2 قدم چل کر حماد کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ سچ سچ بتانا، کہیں تم نے ابھی بھی نشہ تو نہیں کیا ہوا اور تم اسی نشے کی حالت میں کسی اور کے گھر میں گھس گئے ہو؟ عائشہ کے چہرے کے تاثرات میں خوف بھی شامل تھا۔ اس کی بات سن کر حماد رضا نے دل ہی دل میں اس لمحے پر لعنت بھیجی جب اس نے اس لڑکی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ تو اسے پوری طرح سے ایک نشئی بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے ماتھے کو مسلا اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ بہت غور سے اپنے سامنے موجود موالی کی حالت کو دیکھ رہی تھی اور پھر کبھی اپنے سامنے موجود چھوٹے سے اور خوبصورت گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے جو لڑکا کھڑا تھا اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور اس نے ایک گھسی ہوئی چین پہن رکھی تھی۔ گلے میں موٹی موٹی زنجیریں ڈالی ہوئی تھی۔ سر کے بال کھچڑی بنے ہوئے تھے جبکہ داڑھی بھی بکھری ہوئی تھی۔ اگر تمہیں میرے حلیے پر اتنا ہی اعتراض ہے تو یہیں سے واپس جا سکتی ہو۔ میں نے بہت مدد کر لی تمہاری، اب مجھ سے کوئی اور امید مت رکھنا۔ حماد رضا اس کی کھوجتی نگاہوں سے بری طرح سے چڑھ گیا تھا اور اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اپنے قدم گھر کے اندر بڑھا لیے۔ اسے گھر کے اندر جاتا دیکھ کر عائشہ بھی ہوش میں آتے ہوئے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ گھر تھوڑی نہ واپس جا سکتی تھی۔ وہ حماد رضا کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی تو گھر اندر سے اس کی سوچ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ مسحور ہو گئی۔ حماد اب بھی بگڑے ہوئے تیوروں سے اس کی سمت دیکھ رہا تھا۔ بیٹھو، اس نے عائشہ کو سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ پہلی بات تھی جو عائشہ نے چپ چاپ مانی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ خود بھی بہت تھک گئی تھی۔ حماد رضا نے خاموش نظروں سے عائشہ کا جائزہ لیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس وقت بلو کلر کی جینس کے اوپر سفید کرتے میں ملبوس تھی
और घुंघराले बाल उसकी कमर पर बिखरे हुए थे। चेहरा हर किस्म के मेकअप से आरी था, मगर फिर भी उसकी गालों पर एक गुलाबीपन छाया हुआ था, जबकि गहरी सियाह आंखों पर मुड़ी हुई पलकें उसके चेहरे पर साया फिगन हो रही थी। हमाद के दिल ने एक बीट मिस की। उसे अपनी हालत पर खुद भी हैरत हो रही थी। वो हरगिज भी पहली नज़र की मोहब्बत का कायल नहीं था, मगर सामने बैठी लड़की में कोई ख़ास बात थी जो वो उसकी मदद करने को राज़ी हुआ था, और अब वो उसके घर में बैठी हुई थी। उसने बेसाख्ता अपनी नज़रें फेर ली। इस वक्त वो उस लड़की का मुहाफिज था। उसने बेख्तियार ही खुद को डपटा। मुझे सच सच बताओ, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है? इस बार हमाद ने मजीद सख्ती से उससे सवाल किया। ईशा ने बेख्तियार ही थूक निगला। मेरा नाम ईशा तैमूर है। ईशा ने पहली बार उसके किसी सवाल का सीधा जवाब दिया था और फिर खामोश हो गई, और बाकी के जवाबात हमाद ने अब्रू उचकाकर उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें मजीद अपने बारे में नहीं बता सकती, वरना तुम मुझे मेरे घर छोड़कर आ जाओगे। ईशा ने खफा नज़रों से उसकी तरफ देखते कहा। मैं अब मजीद तुम्हारा कोई ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूँगा। सच सच बताओ मुझे अपने बारे में। हमाद ने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए बिगड़े हुए तेवरों के साथ कहा। मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। ईशा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा था। ये बात तो तय थी कि वो हमाद को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। हमाद ने घूर कर उसकी तरफ देखा और सुबह उसका दिमाग दुरुस्त करने का इरादा कर लिया, क्योंकि इस वक्त वो खुद भी बहुत थका हुआ था। उसने सामने की रो में बने एक कमरे की जानिब इशारा किया और खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ईशा वहाँ से उठकर कमरे में आ गई और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो बेड की तरफ बढ़ी थी। कमरा छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत था। वो बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चली गई थी। सुबह उसकी आंख खुली तो किचन से खटर फटर की आवाज़ें आ रही थीं। चंद लम्हे तो ईशा को समझने में लगे कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। वो अपनी आंखें मसलती हुई उठी थी। किचन में हमाद खड़ा नाश्ता बना रहा था। वो अब भी रात वाले होलिये में ही मौजूद था, मगर उसकी शर्ट बदल गई थी। उसने इस वक्त गहरे सुर्ख रंग की शर्ट पहनी हुई थी। ईशा उसके पीछे जा खड़ी हुई और हैरत से उसके हाथ चलते देखने लगी। ईशा की मौजूदगी को महसूस करके उसने पलट कर देखा, मगर उसके चेहरे के तासुरात नहीं बदले थे। उसने सर्द निगाहों से ईशा की तरफ देखा और फिर अंडा फेंट कर फ्राइंग पैन में डाला। बैठ जाओ, बस नाश्ता बन चुका है। उसकी तासुरात के बरक्स उसका लहजा नरम था। ईशा खामोशी से बैठ गई। ये भी सच था कि उसे शदीद भूख महसूस हो रही थी। हमाद ने अंडा प्लेट में निकालकर ब्रेड के साथ उसके सामने रखा और साथ ही चाय का कप भी उसके सामने रख दिया। ईशा ने फौरन ही नाश्ता करना शुरू कर दिया। हमाद उसके सामने खामोश नज़रों से बैठा उसी की तरफ देख रहा था। ईशा जल्दी जल्दी खाने लगी थी। वो नाश्ते से फारिग हुई तो उसे ख्याल आया कि हमाद भी उसके सामने बैठा है। बात सुनो लड़की, सीधी शराफत से मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तुम मजीद इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए अपने घर का पता बताओ ताकि मैं तुम्हें बहिफाजत तुम्हारे घर छोड़कर आ सकूं। तुमने अपने घर से निकलकर बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम किसी गलत हाथों में चढ़ जाती तो तुम सोच भी सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था, या अगर कल रात मैं तुम्हें नहीं मिलता तो वो गुंडे तुम्हारे साथ क्या कर सकते थे। हमाद रजा ने बिगड़े हुए तेवरों के साथ उससे सवाल किया। ईशा ने बहुत इत्मीनान से उसे देखा और चाय की आखिरी घोंट भरी। उसके चेहरे पर शरारती सी मुस्कुराहट दौड़ी थी। उसे यूं मुस्कुराता देखकर हमाद के तन बदन में आग लग गई। अगर मैं कल रात उन गुंडों के हाथ लग जाती तो वो मुझे बहुत ही इज्जत और एहतराम से मेरे घर छोड़ कर आते। ईशा का इत्मीनान काबिले दीद था। हमाद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो उसकी बात नहीं समझा था। मेरा मतलब ये है कि वो गुंडे मेरे पापा के आदमी थे जो मेरी तलाश में निकले हुए थे, क्योंकि मेरे पापा को पता चल गया होगा कि मैं घर छोड़कर भाग गई हूँ। इसलिए उन्होंने अपने आदमी मेरी तलाश में भेजे थे और मैं हरगिज़ भी
ان کے ہاتھ نہیں لگنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے تم سے مدد مانگی، اور اگر تم میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کا ارادہ رکھتے تو تم اپنے ساتھ ہی غلط کرتے۔ عشا نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ اس لڑکی کو جس قدر بیچاری سمجھ رہا تھا وہ اتنی بیچاری ہرگز نہیں تھی۔ میں بلیک بیلٹ ہوں، لمحوں میں تمہیں اپنے سامنے ڈھیر کر سکتی تھی۔ عشا کی آنکھیں چمکی تھی، جبکہ حماد نے حیران اور پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بس اپنے گھر میں 2 دن رہنے کی اجازت دے دو، پرسوں میری فلائٹ ہے، میں اس ملک سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، بس تم 2 دن کے لیے میری مدد کر دو، میں تمہیں پورے 50,000 دوں گی۔ عشا نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں اپنے گھر میں رہنے کی اجازت کیوں دوں گا؟ حماد رضا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ تم ایک غنڈے موالی ہو، پتہ نہیں کس کے گھر میں قبضہ کر کے رہ رہے ہو۔ اگر میں نے پولیس کو یہ بات بتا دی تو تم ساری عمر چکی پیستے رہ جاؤ گے۔ عشا نے مزے سے اسے دھمکی دے دی، جبکہ اس کی دھمکی سن کر حماد رضا کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی، مگر اس نے کمال مہارت سے اپنے چہرے پر ابھرنے والی مسکراہٹ کو چھپا لیا۔ وہ ایک پولیس والے کو دھمکی دے رہی تھی کہ پولیس اسے گرفتار کر لے گی۔ حماد کا دل چاہا کہ وہ کہہ کہا لگائے، مگر اس وقت وہ اس لڑکی پر اپنی اصل شناخت ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنی مسکراہٹ دبائے خاموش بیٹھا رہا۔ تم اپنے گھر سے کیوں بھاگی ہو؟ حماد نے دلچسپی سے اس سے سوال کیا۔ اب میں ساری باتیں تمہیں تھوڑا ہی بتاؤں گی، عشا نے لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری سوتیلی ماں میری شادی زبردستی کروانا چاہتی ہے، اس نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں دوبارہ سے سونا چاہتی ہوں، کل بھاگ بھاگ کر میرے تو پاؤں ہی دب گئے ہیں۔ عشا بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلے گئی، جبکہ حماد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ابھی اس کے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ عشا کے بارے میں معلومات حاصل کرتا۔ آج اس کے کیس کا آخری دن تھا، پہلے وہ اپنے اس کیس کو مکمل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ عشا مزے سے پورا دن سوتی رہی، جبکہ تیمور صاحب کے آدمی اسے ہر جگہ تلاش کر رہے تھے، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ عشا کا موبائل اس کے پاس تھا، مگر ابھی تک اس نے اپنا موبائل آن نہیں کیا تھا، جب بھی اس کی لوکیشن بھی تیمور صاحب کے پاس نہیں پہنچی تھی۔ عشا سارا دن مزے سے سوتی رہی، اس کی آنکھ مغرب کی اذانوں کے ساتھ کھلی تھی، اور وہ کسل مندی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھی اور دوبارہ سے بھوک ستانے لگی۔ وہ اپنے بال سمیٹتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ پورے گھر میں سناٹے کا راج تھا، اس کا مطلب تھا کہ حماد رضا اب تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ وہ سیدھی کچن میں چلی آئی، مگر کچن میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے فریج کھول کر دیکھا تو فریج میں گوشت، سبزی سب کچھ پڑا تھا، مگر ایسا کچھ نہیں تھا جسے وہ کھا سکتی تھی۔ وہ سخت بد دل ہو گئی۔ اس نے خود ہی کھانا بنانے کا فیصلہ کیا اور فریج سے ایک مٹن کا پیکٹ نکالا۔ اس نے حیرانی سے اس پیکٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس پر شہر کے سب سے مشہور اور مہنگے سپر مارکیٹ کا نام درج تھا۔ اس نے مٹن نکال کر چولہے پر چڑھایا اور ایک طرف آٹا گوندنے لگی۔ غنڈے موالی، آج تو تم میرے ہاتھ کا کھانا کھا کر خوش ہو جاؤ گے۔ تم نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں اپنے ہاتھ کا اتنا لذیذ کھانا پیش کروں گی کہ تم اپنی انگلیاں چاٹتے رہ جاؤ گے۔ عشا ساتھ ساتھ خود سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھی، جبکہ کچن کے دروازے میں کھڑا حماد رضا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گلا کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کسی کی موجودگی محسوس کر کے عشا اپنی جگہ بری طرح سے اچھلی اور اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ دروازے میں وہ غنڈہ موالی کھڑا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے گھر میں آنے کا؟ مجھے تو ڈرا کر ہی رکھ دیا۔ عشا نے خفا نظروں سے اس کی طرف دیکھتے کہا، شاید آپ بھول رہی ہیں کہ یہ میرا ہی گھر ہے اور میں جیسے چاہوں اس گھر میں آ سکتا ہوں۔ حماد نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔
ان دونوں کے درمیان کاؤنٹر تھا جس پر وہ آٹا گوندھ رہی تھی۔ کچھ آٹا اس کے سر کے بالوں اور گال پر لگ گیا تھا۔ حماد نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پونی سے نکلنے والی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا اور پھر نرمی سے اس کے گال پر لگے آٹے کو صاف کیا۔ عشا اس کی اس حرکت پر سکتے کی کیفیت میں کھڑی ہی رہ گئی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکی اور نہ ہی وہ اس سے دور ہو سکی، جبکہ حماد اس کے حسن کے سحر میں جیسے کھو سا گیا تھا۔ یہ لمحہ ان دونوں کے درمیان رک گیا تھا۔ عشا کی چلتی زبان کو بریک لگ گئے تھے۔ یکدم ہی حماد ہوش میں آیا۔ اپنی اس بے ساختگی پر اس نے خود کو ڈپٹا اور پھر تیزی سے کچن سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عشا بھی ہوش میں آئی اور اپنا سر جھٹکا اور جلدی جلدی آٹا گوندنے لگی۔ وہ حماد کی سوچوں سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، جانے کیوں وہ اس کے سحر میں کھو سی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد کھانا تیار ہو گیا۔ اس نے مٹن کڑھائی بنائی تھی اور ساتھ گرما گرم چپاتی بھی تھی۔ اس نے سیڑھیوں کے پاس کھڑے ہو کر حماد کو آواز لگائی۔ اس وقت حماد اپنے کمرے میں موجود تھا۔ حماد نے اپنے گھر میں پہلی بار کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ اسے آج اپنے گھر میں زندگی دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ عشا کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ حماد ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھا اور پھر اس نے ستائش سے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی ڈش کو دیکھا۔ تم نے فضول میں اتنی محنت کی، میں باہر سے کچھ کھانے کو لے آتا۔ حماد نے نرم نظروں سے عشا کی طرف دیکھتے کہا، میں نے تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بنایا ہے۔ صبح تمہارے ہاتھ کا وہ فضول سا ناشتہ کر کے میرا پیٹ ہی نہیں بھرا تھا۔ عشا نے کمال بے نیازی سے کہا۔ حماد نے شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی کچن میں جو تم اپنے آپ سے کر رہی تھی۔ حماد نے اسے جتایا اور پھر اپنی پلیٹ میں سالن نکالا۔ اسے آج جانے کتنے دنوں بعد گھر کا کھانا مل رہا تھا۔ اس نے سب کچھ لا کر رکھا تھا، مگر وہ کام سے واپس آ کر اس قدر تھک جاتا کہ کچھ بھی بنانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ یا تو باہر سے آرڈر کرتا یا کبھی کبھار بھوکا ہی سو جایا کرتا تھا۔ اس نے پہلا نوالا اپنے منہ میں رکھا۔ کھانے کا ذائقہ اس کے منہ میں گھل گیا اور پھر اس نے 3 روٹیاں کھائیں۔ اسے اس قدر رغبت سے کھاتا دیکھ کر عشا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس قدر شوق سے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ میں نے 3 روٹیاں کھا لی ہیں اور تم نے ابھی تک 1 روٹی بھی پوری نہیں کھائی۔ حماد نے اسے چڑیا کی طرح چکتے دیکھ کر کہا، یہ بھی بہت ہے میرے لیے۔ عشا نے اسے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ تم دوسری روٹی نہیں کھاؤ گی۔ حماد نے بات بات میں بچی آخری روٹی اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا اور عشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اگلے دن عشا نے اپنا موبائل آن کیا۔ کل صبح کی اس کی دبئی کی فلائٹ تھی، مگر فلائٹ کا وقت کیا تھا وہ بھول گئی تھی۔ اس نے ٹکٹ آن لائن بک کروائی تھی، اسی لیے اس نے فلائٹ کا وقت دیکھنا چاہا۔ اسی لیے جیسے ہی اس کا موبائل آن ہوا، تیمور صاحب کے پاس اس کی لوکیشن چلی گئی اور عشا اس بات سے بالکل ہی بے خبر کچن میں چلی آئی۔ حماد اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ کل کے بچے ہوئے آٹے سے اس نے پراٹھے بنائے تھے اور ساتھ انڈا فرائی کیا تھا۔ اتنی دیر میں حماد بھی لاؤنج میں آ گیا۔ عشا ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی جب حماد نے اسے مخاطب کیا، تم یہ سب کچھ کر کے مجھے اپنی عادت ڈال رہی ہو۔ جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو میں تمہیں بہت یاد کروں گا۔ اداسی اپنے باپ ہی حماد کے لہجے میں گھل سی گئی۔ عشا نے چونک کر اسے دیکھا مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ حماد اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آیا۔ ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبو پورے لاؤنج میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر میں اس سب کے لیے ترستا تھا۔ جب سے میری ماں کا انتقال ہوا اس روز کے بعد سے اس گھر میں یہ سب کبھی نہیں بنا اور نہ ہی میں نے اپنے گھر میں کسی دوسرے کی موجودگی محسوس کی۔ تمہارے آنے سے یوں لگ رہا ہے جیسے میرا گھر مکمل ہو گیا۔ حماد نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے یاسیت سے کہا۔ عشا نے اس کے لہجے میں گھلی اداسی محسوس کر لی تھی۔ تو تم شادی کر لو، تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ عشا نے اس کی نظروں سے گھبرا کر کہا، اور اگر میں جس سے شادی کروں اسے تمہارے جیسا کھانا نہیں بنانا آتا ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟
हमाद फीका सा मुस्कुराया। लेकिन एक मसला है, अगर तुम अपना हुलिया थोड़ा सुधार लो तो तुम्हें कोई अच्छी लड़की मिल सकती है। वैसे भी देखने में इतने बुरे नहीं हो, ईशा ने उसे मशवरा देते हुए कहा। हमाद ने सामने लगे कद आदम आईने में खुद को देखा। वो अब उसी गुड्डे मवाली के होलिये में था। उसने दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार पढ़ी। इसी असना में चंद गाड़ियां हमाद के घर के बाहर आकर रुकी। हमाद ने चौंक कर ग्लास विंडो के पार देखा था। चंद आदमी उसके घर में दाखिल हो रहे थे। हमाद सरत से अपनी जगह से खड़ा हुआ। इतनी देर में वो लोग उसके लाउंज में दाखिल हो गए थे। अपने आप को अपने बाप के सामने खड़ा देखकर ईशा के चेहरे का रंग सफ़ेद हुआ। उसने गैर इरादी तौर पर हमाद की कमर के पीछे छुपना चाहा, मगर उससे पहले ही तैमूर साहब आगे बढ़े और ईशा को बाजू से पकड़कर उसे अपनी जानिब घसीटा। ईशा की आंखों में नमी उभरी। मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी बेवकूफ़ी करने की कोशिश मत करना, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और घर से भाग गई। तैमूर साहब सख्त गुस्से में थे। हमाद हैरानी से ये सब देख रहा था और फिर उसने आगे बढ़कर तैमूर साहब की गिरफ्त से ईशा का बाजू छुड़ा लिया। आप नरमी से भी बात कर सकते हैं, हमाद ने बीच में पड़ते हुए कहा। तैमूर साहब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। तुम कौन हो और मेरी बेटी तुम्हारे पास क्या कर रही है? तैमूर साहब ने चुपते हुए लहजे में उससे सवाल किया। हमाद ने पलट कर ईशा की तरफ देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। इसका मतलब था कि ईशा ने उससे झूठ बोला था। हमाद ने ज़ब्त से गहरा सांस भरा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की का दिमाग दुरुस्त कर दे जो अब सर झुकाए खड़ी थी। कल तुम्हारी शादी है और तुमने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की है। अब घर चलो ताकि तुम्हें रुखसत करके तुम्हारा बोझ अपने सर से उतार सकूं, वरना तुमने तो मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तैमूर साहब बुरी तरह से तिलमिला रहे थे। तुम इस लड़के के लिए घर से भागी हो? तैमूर साहब ने तनफ्फुर से उसका हुलिया देखा। अगर आपकी बेटी की मर्जी उस शादी में शामिल नहीं थी तो आप इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, हमाद ने सर्द लहजे में कहा। बात सुनो लड़के, मेरे और मेरी बेटी के मामले में बोलने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। तैमूर साहब ने सर्द लहजे में उसे धमकाया और साथ ही अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने आगे बढ़कर हमाद को दबोचा था और तैमूर साहब ने सख्ती से ईशा का हाथ थामा था। वो उसे अपने साथ लिए वहां से निकल गए और हमाद बेबसी से उसे जाता देखता रहा। ईशा बार बार पलटकर हमाद को देख रही थी, मगर हमाद उन आदमियों के सामने बेबस हो गया था। वो ईशा को उसकी मर्जी के बगैर वहां से जबरदस्ती लेकर चले गए। तैमूर साहब के जाने के बाद वो आदमी भी हमाद को छोड़कर वहां से चले गए। हमाद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ है। उसका सर बुरी तरह घूम गया था, मगर उसकी आंखों में ईशा की आंखें बसी रह गई थीं। वो इसे पुकार रही थी। ईशा दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। कल से रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। वो हरगिज़ भी ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो घर से भागी थी, मगर तैमूर साहब उसे दोबारा ज़बरदस्ती इस घर में ले आए थे और उसकी शादी कर रहे थे। इसी असना में उसकी सौतेली माँ उसके कमरे में आई। ईशा ने नम नज़रों से उनकी तरफ देखा। वो इसे बर्बाद करने में कामयाब रही थी। ईशा 10 साल की थी जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ था। अपनी बीवी के इंतकाल के चंद माह बाद ही तैमूर साहब ने दूसरी शादी कर ली। उस रोज़ के बाद से ईशा की ज़िंदगी अजाब बनकर रह गई। उसकी सौतेली माँ ने उसे कभी कबूल नहीं किया था, बल्कि उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। तैमूर साहब बहुत अमीर कारोबारी शख्सियत थे, मगर उन्हें यह खबर नहीं थी कि उनके घर में उनकी बेटी के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो तो अपनी बेटी को अपनी दूसरी बीवी के हवाले करके बिल्कुल आज़ाद हो गए थे। उन्होंने कभी पलटकर ईशा की खबर तक नहीं ली। दूसरी जानिब घर में नौकरों चाकरों के होते हुए भी उसकी सौतेली माँ ईशा से ही सारे घर का काम करवाती। उन्हीं दिनों उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई थी। तैमूर साहब मजीद ईशा को भुला बैठे। इतने सालों बाद उन्हें बेटे की खुशी मिली थी,
لیکن وہ یہ بھی بھول بیٹھے تھے کہ ان کی ایک بیٹی بھی اس گھر میں موجود ہے جو ان کی ایک نظر کے لیے تڑپتی رہتی ہے، مگر ان کے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں کڑتی رہتی مگر ان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے۔ عیشا نے بھی اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن ایک روز جب اس کی سوتیلی ماں اس کے لیے اپنے نکمے اور نکھٹو بھائی کا رشتہ لے کر آئی تو عیشا ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وہ ہرگز بھی ان کے بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی اور اس کا رشتہ زبردستی اپنے بھائی سے طے کر دیا۔ عیشا نے تیمور صاحب کے سامنے بھی اس رشتے سے انکار کیا تھا، مگر انہوں نے بھی عیشا کی بات نہیں سنی اور اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ جب عیشا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اسے گھر سے بھاگتے ہوئے تیمور صاحب نے دیکھ لیا تھا اور اس کے پیچھے اپنے آدمی دوڑائے تھے، مگر وہ انہیں چکما دے کر نکل گئی تھی، لیکن اب وہ واپس زبردستی لائی گئی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اپنی سوتیلی ماں کے سامنے کھڑی تھی جو اپنے جیت کی خوشی میں سرشار کھڑی تھی۔ کیا ملا تمہیں گھر سے بھاگ کر؟ میں نے کہا تھا کہ جو میں چاہوں گی وہی ہوگا، اس عورت نے تنفر سے عیشا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عیشا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ میں تمہاری شادی اپنے بھائی سے کر رہی ہوں، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ تم جیسی گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی سے کون شادی کرتا ہے؟ اس لیے شادی کے بعد میرے بھائی کے ساتھ انسان بن کر رہنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میرا بھائی غصے کا ذرا تیز ہے، وہ تم پر ہاتھ اٹھانے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا، اسی لیے روتے ہوئے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے صفاقی کی انتہا کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسی لمحے عیشا نے شدت سے دعا مانگی تھی کہ کوئی اس کے لیے نجات دہندہ بن کر آ جائے۔ اسے اسی غنڈے موالی کا خیال آیا جس نے ایک بار بھی اسے غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ وہ اس کے گھر میں اس کے رحم و کرم پر موجود تھی، پھر بھی اس نے اس پر غلط نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ اور ایک یہ شخص تھا جس کی اس سے شادی ہونے جا رہی تھی، وہ اسے اکیلے میں دیکھ کر گھیرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سٹیج پر سارے مہمانوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس کے نکاح کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ نکاح خواہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا اور اس سے اس کی مرضی پوچھ رہا تھا، مگر عیشا کی زبان اس کے تالو سے لگی ہوئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سختی سے دبایا۔ مولوی صاحب کچھ پوچھ رہی ہیں بیٹا، جواب دو، سوتیلی ماں نے سخت لہجے میں کہا۔ عیشا نے زخمی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ رک جائیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھرے مجمع میں اس شخص کی آواز گونجی تھی جس شخص کی آمد کے لیے وہ دعائیں کر رہی تھی۔ عیشا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ حماد رضا اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت بلیک جینز پر براؤن شرٹ پہنے ہوئے تھا اور ساتھ میں بلیک کلر کی لیدر جیکٹ پہن رکھی تھی۔ گھنے بال سلیقے سے سیٹ کیے گئے تھے۔ وہ آج ایک بالکل ہی مختلف حلیے میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بے اختیار ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ تیمور صاحب آگے بڑھے اور قدرے غصے سے اس سے سوال کیا۔ حماد رضا نے اپنا کارڈ نکال کر ان کے سامنے کیا۔ وہاں اس کا پورا تعارف لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئے۔ ان کے سامنے ایک مضبوط شخصیت کھڑی تھی اور پھر انہوں نے غور سے حماد کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہی شخص تھا جو کل عجیب و غریب حلیے میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ انہیں جیسے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آیا۔ حماد رضا تیمور صاحب کو نظر انداز کر کے عیشا کی جانب بڑھا۔ وہ اب تک سکتے کی کیفیت میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حماد رضا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مولوی صاحب، آپ کیسے کسی لڑکی کا زبردستی نکاح پڑھوا سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا اس بات کی آپ کو کتنی کڑی سزا مل سکتی ہے۔ حماد کی نظریں عیشا کے چاند سے چہرے پر جمی تھی، مگر وہ اس کے سامنے بیٹھے مولوی صاحب سے مخاطب تھا۔
اور ساتھ ہی انہیں اپنا کارڈ دکھایا تھا۔ حماد رضا کا کارڈ دیکھ کر مولوی صاحب کی گھگی بن گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نکاح اس بچی کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی صفائی پیش کی تھی، مگر حماد رضا تو کسی کی بات سن ہی کب رہا تھا۔ وہ تو اپنے سامنے کھڑی اس پری پیکر کے حسن میں کھویا ہوا تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر عشا کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے۔ حماد نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر سمیٹا۔ اب رونا بند کرو، میں آ گیا ہوں تمہیں لینے۔ اب کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ حماد نے نرم لہجے میں اسے تسلی دے دی تھی اور پھر اس کے برابر میں بیٹھے 45 سالہ شخص کی طرف مڑا جس سے اس کا نکاح ہونے لگا تھا۔ تم خود اس نکاح سے انکار کر کے شرافت سے یہاں سے جانا چاہو گے یا پھر جیل کی ہوا کھاؤ گے؟ اور میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا وہ حشر کروں گا تم خود کو بھی پہچان نہیں سکو گے۔ حماد رضا نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مطمئن سے لہجے میں کہا۔ وہ شخص بے انتہا ڈرپوک تھا، فوراً ہی اپنی بہن کے پیچھے چھپا تھا، جس پر عشا کی سوتیلی ماں نے گھور کر حماد رضا کو دیکھا۔ دیکھو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تمہیں اس میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے لیے بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ عشا کی سوتیلی ماں نے حماد رضا سے کہا، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ بھی اس کی حیثیت اور پوزیشن سے سخت متاثر ہوئی تھی۔ یہ تو آنے والا وقت ہی آپ کو بتائے گا کہ یہاں سے کون جائے گا۔ حماد نے کڑی نظروں سے اس 45 سالہ بوڑھے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکائے کھڑی روتی اس 19 سالہ لڑکی کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ مولوی صاحب، آپ بیٹھ جائیں، ابھی آپ کی ضرورت پڑے گی۔ حماد مولوی صاحب سے بولتا ہوا تیمور صاحب کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ حماد نے سرد لہجے میں اپنے سینے پر ہاتھ باندھے تیمور صاحب سے سوال کیا۔ حماد کا سوال سن کر تیمور صاحب نے پہلو بدلا۔ ان کے رشتہ دار، دوست، احباب سبھی اس تقریب میں شامل تھے۔ انہیں اب کی سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کا باپ ہوں، اس کے لیے فیصلہ لے سکتا ہوں۔ اس کے بارے میں اچھا برا سوچنا میری ذمہ داری ہے اور میں اس کے لیے کچھ برا نہیں سوچوں گا۔ تیمور صاحب نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی بیٹی سے اس کی مرضی پوچھی تھی؟ حماد رضا نے ایک سوال نہیں کیا تھا۔ اس کی اس بات پر تیمور صاحب بری طرح سے جذب ہو گئے۔ میں اس کا باپ ہوں، انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، آپ اس کے باپ ہیں تو آپ کا فرض تھا کہ شادی کرنے سے پہلے آپ اپنی بیٹی کی مرضی پوچھتے، مگر آپ نے زبردستی اس پر اپنا فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ آپ تو اس کی شادی کر کے اپنی نظروں میں سرخرو ہو جاتے، مگر آپ کی بیٹی ایک زندہ لاش بن جاتی۔ حماد نے انہیں آئینہ دکھایا تھا۔ حماد کی بات سن کر تیمور صاحب نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ میں اس کے لیے اچھا فیصلہ ہی کروں گا، تیمور صاحب نے کمزور سی دلیل پیش کی۔ آپ اپنی 19 سالہ بیٹی کا نکاح ایک 50 سال کے شخص سے کر رہے ہیں جو نہ کوئی ڈھنگ کا کام کرتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ ہے، بلکہ پورے محلے میں یہ اپنی گالم گلوچ کی وجہ سے بدنام ہے۔ آئے دن محلے والوں سے اس کی لڑائی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی بیٹی یہ سب کیسے برداشت کرے گی؟ حماد رضا آج ان کے سامنے سچ بول رہا تھا، انہیں ان کی خود غرضی سے روشناس کروا رہا تھا اور وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے شاکی نظروں سے اپنی بیگم کی طرف دیکھا جنہوں نے اپنے بھائی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے تھے۔ یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی بیٹی پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ حماد رضا نے ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال نہیں کیا تھا بلکہ چابک مارا تھا۔ وہ جیسے نیند سے بیدار ہوئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا۔
मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन अगर आज बारात वापस चली गई तो मेरी बेटी का हाथ कौन थामेगा? मेरी गलती की सजा इसे भुगतनी पड़ेगी। तैमूर साहब ने टूटे हुए लहजे में कहा। उनकी बात सुनकर मुस्कुराहट बेसाख्ता ही इसके लबों पर आ गई। मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। आप मेरी जॉब के मुतल्लिक तो जानते ही हैं। मेरी माँ का इंतकाल चंद साल पहले हुआ था। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इसे हमेशा खुश रखूंगा। हमाद रजा ने ईशा के हैरान चेहरे को अपनी निगाहों में भरते हुए कहा, और कुछ देर बाद तैमूर साहब की रजामंदी से उन दोनों का निकाह हो गया। ईशा किसी ट्रांस की कैफियत में बैठी हुई थी और फिर रुखसती के वक्त वो तैमूर साहब के सीने से लगकर खूब रोई थी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बन गई थी। तैमूर साहब ने उसके माथे पर बोसा दिया और भारी दिल के साथ उसे रुखसत कर दिया। ईशा हैरान और परेशान सी हमाद के कमरे में खड़ी हुई थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। सुर्ख रंग के गुलाब के फूलों की पत्तियां कमरे में बिखरी हुई थी और साथ ही कमरे में बत्तियों की जर्द रोशनी फैली हुई थी। ये मंजर देखकर ईशा मबहूत हो गई। उसने निकाह नामे पर साइन करते हुए हरगिज भी नहीं सोचा था कि उसका इस्तकबाल इस तरह से होगा। इसी असना में हमाद कमरे में दाखिल हुआ और ईशा को उसकी पुष्ट से अपने बाहों के घेरे में ले लिया। ईशा ने चौंक कर उसे देखा। तुम ये सब क्या है? यार, आज मेरी शादी थी, इतना करना तो बनता ही था। हमाद ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम्हें कुछ देर और हो जाती तो ये कमरा ऐसे ही रह जाता। ईशा ने नरूठेपन से कहा। हमाद खुले दिल से मुस्कुराया था, लेकिन मैं वक्त पर आ गया ना। उसने ईशा को मजीद अपनी बाहों में कैद किया था। वैसे सच सच बताओ, तुम ब्लैक बेल्ट हो तो क्या मुझ पर भी आजमाओगी? हमाद ने उससे सवाल किया था। मैंने झूठ कहा था ताकि तुम मुझसे डरो और मुझे तंग करने की कोशिश ना करो। ईशा ने हमाद की तरफ रुख मोड़ते हुए इत्मीनान से कहा, जिस पर पहले तो हमाद ने उसे मसनूई नाराजगी से देखा और फिर उन दोनों की हंसी कमरे में गूंजी थी।